الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم اعتکاف میں ہر سال بیٹھتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ میں جہاں پر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور جمعہ اور اس کا خطبہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں. دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق بات حق طریقے سے اور حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. جتنا شکر ادا کیا جائے، جتنی حمد کی جائے، جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم ممنون ہوں، مشکور ہوں، کم ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اس کی عجیب رحمتوں والی ساعات عطا فرمائیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محض اپنی توفیق سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی توفیق عطا فرمائی. پھر ختم قرآن، دعائیں اور افطار کی تقسیم
اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا. پھر اسی مہینے میں اکثر لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کے اندر قرآن پاک ختم کرتے ہیں. تو یہ ساری در حقیقت جو نیکیاں ہیں، یہ نیک اعمال ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، چاہ بھی نہیں سکتے. کرنا تو دور کی بات ہے، چاہ بھی نہیں سکتے. جو بھی انسان چاہتا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے چاہتا ہے، کرنا تو اور بھی آگے کی بات ہے. ایک پتا، ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. ان الامر کلہ للہ، تمام حکم، تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. تو در حقیقت یہ جو کچھ ہم نے کیا، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے. ہمیں کوئی اس پہ ذرہ برابر بھی ناز نہیں ہے کہ یہ ہمارا کوئی کمال ہے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں توفیق دی. تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کا ہم شکر ادا کریں. جیسے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس کے اندر آخر میں یہی فرمایا کہ مقصود کیا ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آخر میں یعنی کہ شروع میں فرمایا جب رمضان کی آیات کا ذکر آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پہلا چیز بتائی کہ تم یہ روزے تم پہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پھر آگے فرمایا کہ جو آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تاکہ تم یہ جو چند گنے چنے ایام ہیں، ایک مخصوص ایام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے لیے رکھے ہیں، تو اس کی تعداد پوری کرو اور تکبیر پڑھو اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اسی لیے جو عید پہ جاتے ہیں تو ہم سب تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں. تو یہ عیدین دونوں، چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، وہ اس کے اندر تکبیرات تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو در حقیقت انسان اللہ تعالیٰ کی شکر سب سے پہلے ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور شکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عطا پر، توفیق پر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. تو گویا کہ بندہ اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عبادت کی توفیق عطا فرمائی. تو جب شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس کو نوازیں گے انشاءاللہ. تو ہم سب کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان مبارک کو ہمیں عطا فرمایا اور اس کے اندر ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. قبولیت کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. جب اس نے توفیق بھی دی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے امید ہے
اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان رکھو ویسا ہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. جو جیسا مجھ سے وہ گمان رکھتے ہیں وہ ویسے ہی میں ان کے ساتھ کرتا ہوں. اگر وہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ میرا ذکر تنہائی میں کرتے ہیں تو میں ان کا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی ایک مجمع میں کرتے ہیں تو جیسے ابھی مجمع میں ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کا ذکر اس سے اچھے مجمع میں کرتا ہوں، اور جو میری طرف ایک بالش بڑھ کر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھ کر آتا ہوں، اور جو میری طرف ایک گز بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اتنے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر غلطی کر لے، کوئی گناہ کر لے، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح خوشی ہوتی ہے جیسے کسی ماں کو بچھڑا ہوا بچہ مل جائے. سبحان اللہ. تو در حقیقت اللہ تعالیٰ تو کرم کی اور احسانات کی، رحم کی کوئی انتہائی ہی نہیں ہے. ہم ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے بعض اوقات غافل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو مہینہ تھا جس کا اب یہ آخری جمعہ ہے، در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مہینہ عطا فرمایا ان کی زندگی کے اندر، وہ در حقیقت انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا آخرت کے اندر کہ ہر ایک رمضان کے مہینے کو پانے سے کتنے ان کے مرتبے اور کتنے ان کے درجات بلند ہو گئے. اس طرح کے واقعات ہیں کہ بعض حضرات کا انتقال ہوا، بڑے نیک تھے، بزرگ تھے، لیکن دیکھا کہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ درجات میں ان سے زیادہ آگے ہیں. تو پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ در حقیقت اس لیے کہ انہوں نے کئی رمضان پائے، مزید رمضان کی توفیق مل گئی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے رمضان کی، رجب سے، کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. تو یہ رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ تھا جو اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے. تو لہذا اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے ہمارے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس مہینے کے اندر جو توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے روزے رکھے. تو روزہ جیسے میں نے رمضان جب آ رہا تھا اس سے ایک ہفتہ پہلے جب مجھے توفیق ہوئی تھی آپ کے سامنے حاضر ہونے کی، تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی آیت اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بنایا ہے وہ روزے کا یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی کہ انسان صرف کھانے پینے یا کچھ ذاتی خواہشات کو روک لینا یہ روزہ نہیں ہے. خالی یہ صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے تمام جوارح، تمام اعضاء، ان کا در حقیقت روزہ ہوتا ہے. ہماری آنکھ کا روزہ ہوتا ہے. ہم کسی ایسی چیز کی طرف دیکھ نہیں سکتے جو ناجائز ہو. ہماری کان کا روزہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم کوئی ایسی بات سن نہیں سکتے جو ہمارے لیے ناجائز ہو. ہماری زبان کا روزہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جس میں گناہ ہو، کوئی گناہ کی بات ہو. ہمارے ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے، اپنے ہاتھ کو کسی غلط جگہ استعمال نہیں کر سکتے، اس سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو ناجائز ہو. ہماری
ٹانگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ نہیں جا سکتے جو ہمارے لیے جائز نہ ہو. ہماری پیٹ کا روزہ ہوتا ہے کہ در حقیقت ہم ایسی کوئی چیز اپنے پیٹ میں نہیں لے جا سکتے جو حرام کی ہو. ویسے بھی جائز نہیں ہے کوئی چیز کھانا روزے میں، لیکن حرام کی الیاذ باللہ اگر کوئی ہو تو اور زیادہ گناہ کا باعث الیاذ باللہ. بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو انسان غیبت کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صحابی آئے، دو افراد آئے، تو ان کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی رمضان میں. تو حضور نے فرمایا کہ تم فوراً قے کرو. تو قے کی تو اس میں پیٹ میں سے لوتھڑے نکلے گوشت کے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ غیبت تھی جو تم نے غیبت کی تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو در حقیقت انسان، ہم لوگ بعض اوقات جو غیبت کرتے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے الیاذ باللہ ایک حرام چیز کھا رہے ہوتے ہیں، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو اس لیے ہمارا جو یہ پورا ایک لائے حمل تھا، پورا ہمارا جو یہ کام تھا روزے کے اندر، ان تمام چیزوں سے بچنا، اپنے تمام اعضاء کو بچانا، یہی در حقیقت تقویٰ ہے، یہی تقویٰ کی پریکٹس ہے. تو گویا کہ ہمیں ایک مہینہ دیا گیا کہ تم اپنے لیے تقویٰ کی پریکٹس کر لو، تاکہ جب ہم تقویٰ کی پریکٹس ایک مہینے میں لگ کے کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے، تقویٰ ہوتا کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے جب رمضان کے بعد کا سال آئے گا اور بعد کے ایام آئیں گے تو ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایک مرتبہ ہم اس کو برداشت کر چکے ہیں، اس کو ہم سہ چکے ہیں. تو دیکھیں ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے وہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا سارا اٹھنا، نماز پڑھنا، جینا، ساری قربانی، جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ایام صبح شام غفلت میں ہوں، ہمیں اللہ کی فکر ہی نہ ہو، نہ عبادات کا شوق ہو، نہ ہی گناہوں سے بچنے کی کوئی فکر ہو، تو اعوذ باللہ تو وہ مقصود تو نہ حاصل ہوا کہ جو انسان کا مقصود حیات ہے. تو جب یہ مہینہ انسان پریکٹس کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی مجھے در حقیقت ان چیزوں کے لیے پیدا کیا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں، اور مجھے اپنے آپ کو ہر قسم کے ایسے کام سے روکنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اپنی کوشش زیادہ زیادہ یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں زیادہ سے زیادہ عبادات سر انجام دوں، اور میں اپنے آپ کو گویا کہ اللہ کے لیے وقف کر دوں. میرا جو صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے جو بھی کام ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. چنانچہ اگر میں اپنے گھر میں ہوں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اہل عیال کے ساتھ، سب کے ساتھ جو میں حسن خلق کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ابھی جو شب قدر گزری ہے اور جو شب لیلۃ القدر بھی چل رہی ہے، یعنی کہ جو 5 راتیں طاق راتیں جن کے اندر امکان ہوتا ہے لیلۃ القدر کا، اور جس میں سے خاص طور پہ 21ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب اس کے بارے میں زیادہ آیا ہے. تو لیکن یہ ساری 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر ان 5 راتوں میں انسان عبادت کر لے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتلایا نہیں کہ کون سی رات ہے، تاکہ انسان کے 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ اگر پتہ چل جاتا کہ بھئی یہ والی رات ہے اور پھر ہم عبادت نہ کرتے تو زیادہ گناہ ہوتا،
اور دوسرا یہ کہ آدمی اس بہانے اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اجازت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہماری مہربانی ہے کہ ہمیں نہیں بتائی، تاکہ ہم ہر روز کوشش کر لیں کہ بھئی ہمیں مل جائے، اور اس بہانے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق مل جائے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک علیہ باللہ وہ آدمی جو شراب کا عادی ہو، ایک وہ آدمی جو شراب پینے والا ہو، ہر وقت شراب کا عادی ہو، تو اس کا اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں سے بغض و عداوت رکھتا ہو، کیا رکھتا ہو؟ بغض و عداوت، دل کے اندر اس کا کینہ ہو، لوگوں سے دل صاف نہ ہو، ہر وقت دوسرے سے ایک جلن ہے، کلہن ہے، اور لوگوں کے ساتھ، بعض لوگوں کے ساتھ، چاہے بعض رشتہ دار ہوں یا جو بھی ہوں، دوست احباب ہوں، کچھ ہوں، ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، کام کرنے والے ہوں، کسی بھی مسلمان کے ساتھ دل میں اس کے لیے کینہ ہے، تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص جو صلہ رحمی نہ کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ تعلقات اپنے جو حقوق ادا کرنے ہیں وہ حقوق صحیح طرح ادا نہ کرتا ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم جو یہ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہنستے بولتے ہیں، حسن خلق کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کے بڑے مراتب ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جب ملیں تو ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ بیوی کے منہ میں اگر ایک لقمہ بھی دے دو تو ایک صدقے کا ثواب ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ محبت کر لو، بڑوں بزرگوں کے ساتھ رحم کر لو اور اکرام کر لو، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، لہذا اس کے پر ثواب مل جائے گا۔ والدین کی طرف صرف محبت بھری نگاہ سے دیکھ لو، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر یہ کام رمضان میں آدمی اہتمام کے ساتھ کرے، ہر روز اس نیت سے جائے کہ میں اپنے والدین کی جا کے میں محبت سے دیکھوں گا، کیا یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو ثواب مل رہا ہے حج کا، اس سے بڑی کیا بات؟ اور ایک حج کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، کتنا عجیب! تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو نوازنے والی ہے، ہماری نیت ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، ہماری نیت ہونی چاہیے، ہمارا ارادہ ہونا چاہیے، ہمیں اس طرف ہم دھیان دیں کہ کس کس چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ اب یہ جو والدین کی بات ہے، اور بلکہ یہ اسی رمضان مبارک کے جو ایک حدیث ہے اس کے اندر جو آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے، تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ اس پہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کس بات پہ آمین فرمایا؟ انہوں نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے ایک دعا کی تھی تو میں نے اس پہ آمین کہا۔ جب دوسری سیڑھی پہ رکھا تو اس وقت ایک اور دعا کی تھی، اس پہ میں نے آمین کہا، اور تیسری سیڑھی پہ ایک اور دعا کی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، تمام فرشتوں کے سردار۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ اس کی
کوئی شک ہو سکتا ہے اس کی قبولیت میں؟ ناممکن ہے۔ تو پہلی جو دعا مانگی وہ یہ تھی کہ جب وہ آدمی علیہ باللہ علیہ باللہ علیہ باللہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، علیہ باللہ۔ اب دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ ہی ہمارے لیے مغفرت، رحمت، مغفرت اور دوزخ سے آزادی کا رکھا ہے۔ ہر حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات رمضان مبارک کے 10 لاکھ افراد کو جہنم کی قید سے آزاد کیا جاتا ہے، ہر رات، ہر افطار کے وقت۔ اور جو سب سے آخری دن آتا ہے تو اس کی رات کو جتنے افراد رمضان میں شروع کے 29 دن میں آزاد کیے گئے تھے، اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ ایک دن میں اور آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جن کو وہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ اس وقت موقع دے رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لو۔ اللہ تعالیٰ تو اس وقت دینے والے ہیں، دے رہے ہیں۔ یہ تو ہماری نااہلی ہوگی والعیاذ باللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کو رات کے وقت پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا پوری کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا فرماؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور لیلۃ القدر میں فرمایا گیا کہ یہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ حضرت شیخ رضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے تقریباً 80 سال سے زیادہ، ایک رات عبادت کر لی 80 سال۔ اور اگر بالفرض چلو پتہ نہیں ہے تو 5 راتیں عبادت کر لو، کون سا مشکل کام ہے؟ اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائی دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیں گے، کتنا؟ 80 برس کا۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی عبادت کرے اور 80 سال تک عبادت کرے۔ کتنا مشکل کام ہے۔ آج کل کی زندگی میں تو 60-70 سال کے بعد تو آدمی کو عبادت کرنے کے لیے صحیح طرح وہ قابل بھی نہیں رہتا بعض اوقات۔ تو لیکن ایک رات کے اندر اتنا ثواب۔ اب اگر آپ کو کسی بندے کو کئی سال مل جائیں رمضان کے، 20 25 30 40 50 60 70 سال، تو اور ہر سال لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب مل جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اونچا مقام عطا فرما دیں۔ تو اتنا زیادہ ثواب رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ آدمی جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہلاک ہو جائے۔ اور دوسرا وہ فرمایا کہ دوسری دعا یہ فرمائی کہ جو آدمی اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور ان کی وجہ سے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروائے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ والدین جو ہے وہ در حقیقت جنت کا دروازہ ہیں۔ ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھائی کر کے، ان کے سامنے تواضع اختیار کر کے، ان کی اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے کوئی بات کہے تو اف تک نہ کہے، اور ان کے سامنے اپنے زانو، اپنے جو کندھے ہیں ان کو عاجزی کے ساتھ جھکا کے رکھے، اور ان کے پھر بھی دعا کرتا رہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ والدین کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو والدین کے لیے آدمی ان کی خدمت کرے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کا نام نامی آئے اور درود نہ بھیجے آپ پر،
صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ نام آئے، نام نامی آئے، اسم گرامی آئے تو درود پڑھنا واجب ہے، اور بار بار ریپیٹ ہو، بار بار ذکر آئے تو ہر دفعہ مستحب ہے ایک مجلس کے اندر. تو لہذا ہمیں تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ بھی اور تمام فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکم دیا ہم کو کہ اے ایمان والو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس درود بھیجنے کے لیے کی نسبت سے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا انعامات عطا فرما دیا. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو اس کے کیا کیا انعامات ہوں گے ہمیں سچی بات ہے اس کا ادراک ہی نہیں ہے. جتنا درود پڑھا جائے اتنا کم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں وظیفہ پڑھتا ہوں، وظیفے کرتا ہوں یا کوئی مختلف ذکر اذکار کرتا ہوں، تو کیا میں آپ کے درود کے لیے 1/4 وقت مقرر کر لوں اور باقی 3/4 جو ہے میں ذکر کر لیا کروں گا دوسرا؟ تو حضور نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر اور اضافہ کرو تو اور بھی اچھا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا آدھا حصہ درود شریف کے لیے کر لیتا ہوں اور باقی میں ذکر اذکار اور دوسرے کاموں کے لیے کر لیتا ہوں. حضور نے فرمایا یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر اور بڑھا دو تو اور اچھا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے جتنے اعمال ہیں اس پر 3/4 جو ہے، جتنے نفلی کام کرتا ہوں میں تو 3/4 جو ہے وہ میں درود شریف پڑھ لیا کروں گا اور باقی 1/4 میں باقی اس کے ذکر اذکار کر لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اور بڑھاؤ تو اور بھی اچھا ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں ہاں 100% آپ کے ذکر ہی کرتا رہوں گا، آپ کا درود ہی پڑھتا رہوں گا آپ پر. تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمام تمہارے غم اور ہموم، تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا. کتنا اس کا ثواب، کتنا اونچا مرتبہ رکھا ہے. تو اتنا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک ایک کام انسان کرے تو کتنا ثواب ہے. اور جو اب مہینہ ختم ہو رہا ہے تو اس مہینے کے اندر جو آخری رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. اور ان لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعام کی رات. اللہ تعالیٰ کی طرف انعام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس رات میں اور اس کی صبح میں فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میں ان کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتے ہیں. جو لوگ نماز کے لیے عید کے لیے آتے ہیں کہ وہ بلکہ پہلے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہ اگر کسی مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کا کیا اجر ہونا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو پوری مزدوری ملنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو بہترین، ان کو میں اپنے پاس سے جزا عطا فرماؤں گا، مزدوری عطا فرماؤں گا. اور یہ کہ میں ان کی مغفرت کر دوں گا اور میں ان کی ستاری کروں گا، ان کے عیوب کو چھپاؤں گا جب تک کہ میرے مسالے کے خیال رکھیں گے. اور میں ان کی دعاؤں کو انشاءاللہ قبول کروں گا، جو ان کے لیے آخرت کی دنیا کی تمام دعاؤں کو جو کہ ان کے لیے بہتر سے بہتر ہوگی ان کو قبول کروں گا، اور جو آخرت کی ہے وہ ساری دعائیں قبول کر لوں گا. اور پھر جب فرشتے جب بندے نکلتے ہیں عید کی نماز پڑھ کر تو ہر راستے میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں لوگ اور وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف فرما دیجیے، اور ان کے بارے میں اعلان کر دیا جاتا ہے ان کو بخش دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اس رمضان مبارک کے اندر دھیان رکھنا چاہیے. اور ہمیں اپنے ان جو باقی جو ایام یہ ٹائم رہ گیا ہے، ابھی بھی 27 اور روزہ ہے، 28 29 تو یقینی ہے، 30 کا بھی کافی قوی امکان ہے، 3 روزے ہیں. تو یہ جو 3 دن ہے ہمارے پاس، اس کے اندر ہمیں مزید جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کی طرف فکر کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ انسان اپنے آپ کے لیے اس بات کی دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دوزخ سے آزاد کر دے.
ہماری مکمل مغفرت کر دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور طفیل ان کے واسطے وسیلے سے یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دے، اور ہر قسم کے گناہ چاہے ہمارے ظاہری باطنی ہوں، چاہے اگلے پچھلے ہوں، چھوٹے بڑے ہوں، یا اللہ وہ سارے کے سارے ہمارے معاف فرما دے، ہماری گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبولیت عطا فرما دے، ہماری یہ چھوٹی موٹی عبادتیں ہیں یا اللہ ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ ہماری چھوٹی موٹی عبادتیں جو ہم نے کر سکے آپ کے لیے، لیکن یا اللہ آپ کی ذات بڑی عطا کرنے والی ہے، آپ کی ذات کہیں زیادہ کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، سخی ہے، عطا کرنے والی ہے، صاحب العطا ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، تو یا اللہ آپ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، تمام عبادات کو قبول فرما لیجئے، اور ہمیں ایک ہماری نجات مکمل طور پہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیجئے۔ ہر ذرہ بھی ہم کسی بھی عذاب کو سہنے کے ہمارے اندر استطاعت بالکل بھی نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، تو یا اللہ ہمیں ہر بال عذاب سے محفوظ رکھ لیجئے، ہر فتنے اور شر سے دنیا اور آخرت کے اندر محفوظ فرما دیجئے۔ یہ سب یہ دعائیں انشاءاللہ ہم لوگ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔